بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دوا علاج کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں امت کو یہ بات بتائی ہے کہ دوا علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمان دوا بھی کرے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھے، ان دونوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔ کسی کے متعلق جو دوا کر رہا ہو، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوا علاج فرمایا ہے، اور آپ کے متعلق یہ طے ہے کہ آپ تمام توکل رکھنے والوں میں سب کے سردار تھے۔ تو آپ توکل کے مقام پر بھی تھے اور دوا علاج بھی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دوا علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ انسان دوا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ پر توکل رکھ سکتا ہے، اور دوا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا، کسی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کرنا، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا اہم واقعہ اسلام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر تھے، خلیفہ تھے، اس وقت ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ منورہ سے شام جانے کے لیے نکلے۔ صحابہ کی بڑی جماعت ان کے ساتھ موجود تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام ہے مقام سرخ۔ یہ حجاز سے لگا ہوا یعنی آخری کنارہ اور شام کا ابتدائی کنارہ تھا۔ یہاں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ خبر بھجوائی کہ آپ جس شام میں جا رہے ہو وہاں ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوگی، جیسے اس وقت ہمارے یہاں کورونا ہے، اس زمانے کے اندر ایسی ہی ایک وبا تھی، طاعون، پلیگ۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، وہیں مقام سرخ پر تھے، داخل ہونا چاہتے تھے، اور وہاں اطلاع بھیجی کہ یہاں بہت لوگ مر بھی رہے ہیں اور وبا بالکل اندھا دھند پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پیغام آیا، صحابہ باہر تھے، تو آپس میں چرچا ہونے لگی کہ اب جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو صحابہ کی دو جماعت بن گئی۔ ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، وہاں جانا یعنی اپنے آپ کو بیماری میں پیش کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ آیت بھی ان کے درمیان میں چرچا میں آئی۔ صحابہ کی ایک جماعت کہہ رہی تھی اللہ جب کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو ہمارا ایسی وبا زدہ بیماری کی جگہ کے اوپر جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ اللہ کے اس ارشاد کے خلاف ہے، ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ اور جماعت دوسری ایک حضرات صحابہ کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ بھائی اللہ کی تقدیر ہے، بیماری یہاں بھی لگ سکتی ہے، وہاں داخل ہوں گے تب بھی لگ سکتی ہے، اور یہاں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، وہاں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم کو ایک مرتبہ ہم نے ارادہ کیا ہے تو شام جانا چاہیے۔ اور ان کے پاس بھی دلیل تھی، قرآن کریم میں ایک آیت ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم۔ ایک خاص واقعہ ہے، اور اس واقعے کا مختصر پس منظر بھی یہی ہے کہ ایک جماعت جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری ڈالی، تو بیماری کے ڈر سے وہ بھاگ نکلے اپنی بستی میں سے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے بھاگ نکلے، اللہ نے وہیں ان سب کو بیک آواز موت دے دی، قال لهم اللہ موتوا، سب مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ ایک مستقل الگ واقعہ ہے، وہ بھی بعضوں کے کہنے کے مطابق طاعون ہی کا واقعہ ہے۔ تو یہ دوسری جماعت صحابہ کی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی جگہ سے بھاگنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت اتاری ہے کہ دیکھو یہ لوگ بھاگے، اللہ نے کوئی ان کی تعریف نہیں کی ہے، اللہ سے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے موت ان کو دے دی۔ تو دوسری جماعت صحابہ کی کہہ رہی تھی کہ ہم کو یہاں سے
شام ہی جانا چاہیے، تعاون سے ہم لوگ کیوں بھاگیں؟ جائیں گے، ہماری تقدیر میں ہوگا تو جئیں گے، تقدیر میں ہوگا تو مریں گے۔ صحابہ کے درمیان میں یہ اختلاف تھا، پھر آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم پیش کرتے ہیں ہمارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سفر میں ساتھی ہیں، ان کو ہم کہہ لیں۔ تو ان کے پاس جب یہ بات گئی کہ شام میں اس طرح سے تعاون پھیلا ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، دو جماعتیں صحابہ کی ہو گئی، ہم میں سے بعض کہتے ہیں جانا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک یہ فرمایا، ہم تو واپس چلے جائیں گے، شام میں داخل نہیں ہوں گے ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، فراست دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی دو رائے نہیں، دونوں قسم کی آیتیں ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے ایک دو ٹوک رائے سنا دی کہ ہم تو یہاں سے واپس جائیں گے مدینہ، ہم کو شام کے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور بات یہ کرتا نا تو سمجھ میں آتی، تم اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ بات کرتے ہو کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ فرمایا جی میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، اللہ کی تقدیر کی طرف، یعنی کسی اور جگہ تھوڑا جا رہا ہوں، اگر یہاں رہوں گا شام میں داخل ہوں گا وہ اللہ کی تقدیر ہے، تو مدینہ جاؤں گا وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر سے باہر کی چیز تو ہے نہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، اور مثال اس طرح سے تھی کہ دیکھو تم کسی پہاڑ کی وادی کے اندر رکے ہوئے ہو اپنے اونٹوں کو لے کر، اب وہاں دو حصے الگ الگ ہیں، ایک حصے میں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اس لیے وہ حصہ سرسبز و شاداب ہے، اور دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بارش نہیں ہوئی ہے اس لیے بالکل قحط زدہ اور سوکھا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز و شاداب جگہ کے اوپر چرانے لے جاؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے لے جانے والے ہوں گے، اور تم اس سوکھے علاقے میں لے جاؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے لے جانے والے ہوں گے۔ وہ یوں فرمانا چاہتے تھے کہ تم وہاں ہوتے تو اپنے اونٹوں کو سوکھے جو ہے علاقے میں لے جاتے یا سرسبز و شاداب علاقے میں لے جاتے؟ ظاہر ہے اونٹ کو چرنا ہے تو سوکھے علاقے میں ملے گا کیا، تم یہیں لے جاتے۔ تو ہم نے بھی دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا ہے، ہم کو سلامتی وہاں دکھ رہی ہے، ہم کو اس طرف کو جانا ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو کوئی اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ کے دوسری جانب نہیں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی دھارس ہے، سبق بھی ہے۔ اچھا یہ واقعہ تو ہوا حضرت عمر کا، حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ہیں یا نہیں ہماری مجلس میں؟ اتفاق ایسا تھا کہ وہ کسی جگہ گئے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس مجلس کے اندر حاضر نہیں تھے۔ تو وہ جب آئے تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس طرح صحابہ کی دو جماعت ہو گئی، ہم کو شام میں جانا چاہیے یا مدینہ واپس لوٹ جانا چاہیے؟ میں نے یہ دو ٹوک جواب دیا ہے کہ ہم کو مدینہ واپس لوٹنا چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ ارے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، صاف آپ نے فرما رکھا ہے، کہو آپ کی پیشین گوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس وقت اس روایت کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا۔ سب مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی حاضر تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بستی کے اندر تعاون پھیل گیا ہو اور تم باہر ہو تو ایسی بستی میں داخل مت ہو، اور وہیں ہو اس بستی میں اور وہاں پھیل گیا تو اس بستی سے باہر مت نکلو۔ بس یہ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی کہ آج میں وہی فیصلہ کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سالوں پہلے فرما دیا اور حضرت عمر کو پتہ بھی نہیں تھا۔ پتہ ہوتا تو آپ کے ارشاد ہی کی روشنی میں سب کے درمیان میں یہ اعلان ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ میرے بعد تم میرے دو خلیفاؤں کی اتباع کرنا، ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گویا آپ یوں کہنا چاہتے تھے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میری وہی رائے ہوتی جو اس زمانے میں ابو بکر و عمر کی رائے ہوگی۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حضرات پر کانفیڈنس تھا۔ اللہ برا کرے ان شیعوں کا جو دونوں حضرات کو بہت گالی دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام دیا۔ ہمارے بعد آپ نے فرمایا ہمارے بعد تم پیروی کرو گے تو ان دونوں کی پیروی کرنا۔ بعض روایتوں میں چاروں خلفاء کا نام ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول کی طرف سے ملے، کیا منہ ہے شیعوں کا جو ان کو گالی دیں اور اتنے بڑے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ یاد رکھیے اب چونکہ موبائل کا دن ہے، زمانہ ہے، بہت ساری کلیپیں اس طرح کی آتی ہیں، ہرگز اس قسم کی چیز نہ سنیں۔ شیعوں کی جانب سے بھی بہت شائع ہوتی ہے، ان کے خاص ایام میں وہ باقاعدہ گالی دینے کے لیے مجلسیں قائم کرتے ہیں جن میں صرف حضرات صحابہ پر گالیوں کی برسات ہوتی ہے۔ ہم ہرگز اس طرح کی کلپیں نہ سنیں، کہیں ہمارے ایمان کے اندر جو ہے خلل آ گیا، ڈاواڈول ہو جائے گا۔ ان دونوں حضرات کو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کوئی ان سے حسد کرے وہ اللہ کے رسول سے حسد کر رہا ہے، گویا آپ نے کیوں ان کو اتنا بڑا مقام دیا؟ یہ منہ کہاں ہمارا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بدگمانی کر سکیں۔ بہرحال اس واقعے کے اندر ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی علاقے میں بیماری پھیلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے وہاں داخل نہ ہو تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر داخل نہ ہو کر اپنے وطن لوٹ جانا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ خاص کر کے آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی بستیوں کے اندر داخل مت ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھیے، اور آج 1400 سال بعد جبکہ سائنس کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی اور ٹیکنالوجی جو ہے اپنی اس ترقی پر فخر کر رہی ہے، آپ اس حدیث کو دیکھیے اور آج جو دور ٹیکنالوجی کے اندر عمل اپنایا جا رہا ہے اس کو دیکھیے، بالکل کاربن کاپی ہے۔ جو آپ نے فرمایا تھا وہی آج دنیا کر رہی ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے دنوں میں کیا ہوا؟ بھائی شہر میں سے باہر جانے کی اجازت نہیں اور باہر والے کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یہی عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باہر والا آدمی اندر نہ گھسے اور اندر والا آدمی باہر نہ جائے۔ کوئی سائنس نے ترقی نہیں کی، تم کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں کون سی جستجویں تھی، کون سی تحقیقات تھی، کون سے ریسرچ تھے، لیکن بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ نے فرما دیا تھا اور رہتی دنیا تک یہی اصول رہے گا۔ آپ جتنی ترقی کر جائیے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اندر باہر کا آدمی نہ جائے اور اندر کا آدمی باہر نہ آئے۔ اس میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک بہت اچھی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اور ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ باہر کا آدمی اندر نہ جائے، اندر کا آدمی باہر نہ آئے؟ اس کی مختلف وجوہات فقہاء نے، علماء نے ذکر فرمائی ہے، ان میں سے ہر وجہ کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا